We are about to begin our session. Pakistan, a fragile state or resilient nation. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. There will be a question answer session at the end of the discussion. Our moderator for this session, Mujahid Barelvi, is a well-known journalist, television commentator, and author. Currently, he hosts Mujahid Live. He has authored a number of books including Fasana Raqam Kare, Khwahish Safar Mein, and Jalib Jalib. I invite Mr. Mujahid Barelvi on stage. I would like to invite Mia Raza Rabbani, Hamid Khan, Nasira Iqbal, Ahmed Rashid. جی جی اجازت. شکریہ آکسفورڈ، جن کے سبب مجھے اس بات کی میزبانی کا موقع ملا کہ میں اپنے ساتھ ایسے معزز اور محترم مہمانوں کو بھی بلاؤں جو اس موضوع پر گفتگو کریں. جسٹس ناصرہ اقبال ایک ایسے گھرانے کی ہیں جن سے سب واقف ہیں، شاعر مشرق. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ناصرہ اقبال خود بھی جج رہیں، وومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. ہمارے حامد خان صاحب باروں کے صدر اور صدور تو رہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی تاریخی کتاب آئین پر مرتب کر دی ہے کہ سیاست اور صحافت کے تمام طالب علموں کو پڑھنا چاہیے. میرے محترم احمد رشید صاحب، یہ جس زمانے میں بہت شدید انقلابی ہوتے تھے، ہم ان کو فالو کرتے تھے. اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نہ صرف انٹرنیشنل ریلیشن بلکہ خاص طور پر سینٹرل ایشیا اور ڈیورن لائن کے اس طرف اور اس طرف جو سرد و گرم اور اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، اس پر یہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. ان کی کتابیں طالبان پر اور باقی ایشوز پر ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. اپنے دوست عزیز چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی ابھی کتابوں کی تقریب ہوئی تھی، اس حوالے سے یہ ہمارے قبیلے یعنی لکھنے والوں کے اس میں شامل ہو چکے ہیں. اور مجھے اس دن جب یہ ان کی تقریب ہو رہی تھی تو ایک صاحب آئے اور ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے جو کہانی لکھی ہے اس میں جیل کے بارے میں لکھا ہے، تو کبھی یہ جیل گئے ہیں؟ تو رضا ربانی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ورکر کی حیثیت سے کراچی سے آگے بڑھے، سینیٹر بنے اور وفاقی وزیر بنے، چیئرمین بنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑی پوسٹ پر بھی آنے کے بعد کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، ایون بلاگر اور گمشدہ افراد کے لیے بھی چیئرمین سینٹ اپنے اسٹیج پہ اپنے سے بولتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب رہی بات اس موضوع کی، تو بڑا جو ریاست کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ بڑے نازک اور آبگینیں، وہ جو کہا ہے انیسہ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس 70 سال میں بہرحال عوام نے اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر محنت بھی کی، جدوجہد بھی دی، قربانیاں بھی دیں.
کہ 70 سال پہلے ہمارے فیض صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ سادات ریاست کے بارے میں. اور پھر یہ بھی آخر میں انہوں نے کہا کہ چلے چلو کہ وہ منزل نہیں ابھی نہیں آئی. اور ساتھ ہی ہمارے اس پوری 70 سالہ سیاسی تاریخ پر رشید صاحب ہمارے شاعر عوام حبیب جالی بھی یہ کہہ گئے کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں. اور جب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. اس پوری تاریخ پر گفتگو کرنے کے لیے یہ موجود ہیں. لیکن عام طور پر رضا آپ جو سیشن کنکلوڈ کراتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپن کریں گے تو پھر احمد رشید اور پھر حامد خان اور ناصر اقبال بات کریں. لیڈیز فرسٹ. جی ہماری روایت ہے کہ خواتین 2 قدم پیچھے چلتی جی رضا کچھ کہیں پھر آن دا ٹاپک. جی ہیلو. سب سے پہلے تو میں مائک ہاتھ میں رکھ لیں، میں خیال بہتر ہوگا. جی سب سے پہلے تو میں آکسفورڈ کا اور مجاہد بریلوی صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ایسی ایک ڈسٹنگوشڈ گیدرنگ کے سامنے بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا جا سکے. جہاں تک موضوع کا تعلق ہے اور جہاں تک پاکستان کے محنت کش اور مظلوم اور کچلے ہوئے عوام کی جد و جہد کا تعلق ہے اور جہاں تک ان کی ریزیلینس کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو شاید اس کی تو کوئی مثال ہمیں نہیں ملے گی. اور بہت کہا جاتا ہے کہ جی برطانیہ میں جب جنگ عظیم ہو رہی تھی اور لنڈن پہ بلٹس ہوتا تھا تو برٹش جو ہیں وہ نکل کے ہر بومنگ کے بعد نکل کے اٹ یوز ٹو بی لائف ایز یوزول، اور اس کا بہت تذکرہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اور ٹیررزم سے پہلے بھی اکنامک ٹیررزم اس سے پہلے چل رہا تھا، ریاست کا ٹیررزم جو ہے وہ ایک مسلسل چیز پاکستان کی تاریخ میں رہی ہے 47 سے لے کے آج دن تک. تو جو ریزیلینس پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے کچلے ہوئے طبقات نے، پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے اور پاکستان کے پروفیشنلز اور مڈل کلاس نے شو کی ہے، وہ ریزیلینس میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی تاریخ میں ہمیں نظر آئے. اور اسی کی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قائم اور دائم ہے، ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے اب کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کافی عرصے سے کہ جیسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے عوام کی اس ریزیلینس کو ریاست جو ہے وہ دیمک کی طرح کھانا شروع ہو گئی ہے. اور وہ شاید اب ریاست یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا سیٹ آف سٹیزنری کو جنم دے جو نہ تو سوال کرنے کے قابل ہو، نہ احتجاج کرنے کے قابل ہو، نہ اپنے حقوق کو مانگنے کے قابل ہو، لیکن صرف اشرافیہ، اور جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف کرٹیسزم کے لیے بیٹھا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جس نے اس ملک کے مقصد کو تبدیل کر دیا.
क्योंकि अगर आप कायद आज़म के तकारीरें देखें, पाकिस्तान की जद्दोजहद को देखें, और अगर आप उसके इब्तिदा से देखें, तो शायद पाकिस्तान बनने से पहले भी जो करारदादें पास हुई, जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल उसके बाद मंजर आम पे आए, उसमें पाकिस्तान की जो बुनियादी जद्दोजहद थी वो वफाकियत की थी। वो पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट बनाने की थी, वो पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की थी, वो पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने की थी। और जानबूझ के अगस्त की 47 की जो तकरीर है कायद आज़म की, जिसमें पाकिस्तान का ख़त ख़ाल बड़े वाज़े तौर पे दिया गया है, रियासत ने जानबूझ के उस तकरीर को जो है वो पसे पुश्त रखा और पाकिस्तान की जो असल कॉन्सेप्ट था उसको तब्दील कर दिया। और पाकिस्तान जो एक वेलफेयर स्टेट और एक प्रोग्रेसिव स्टेट होना था, उसको एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट या गैरिजन स्टेट के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया। और जब पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट बना तो यकीनी तौर पे उसके तकाज़े, उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी आइडियोलॉजी जो थी वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई, और उसी लेगेसी को फिर हम लेके आगे चल रहे हैं। मैं उसकी तफसील में इस वक्त नहीं अगर रज़ा मैं ये कहूँ कि जो आपने बात कही, और फिर मैं अहमद रशीद से कहूँ कि क्योंकि रज़ा रब्बानी एक बहुत बड़े जो हाउस हैं उसके चेयरमैन हैं, खुद इन इदारों ने जिनका ये जिक्र कर रहे हैं उसमें इनका रोल, यानी जो चाहे हमारी सेनेट हो या हमारी पार्लियामेंट असम्बलियाँ हों, क्योंकि इन्होंने इतराफ़ तो किया कि हमारा ताल्लुक़ अशराफिया या हुक्मरानों से है, आप समझते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, कोई डिलीवर कर रहा है? रशीद जी, thank you very much for inviting me, and I'm sorry, I'm going to speak in English. I think there are 2 or 3 huge failings of the state over the last 2 years. The first failing was in the aftermath of the Peshawar bombings. There was a pledge by all the political parties and the military to pursue a national plan to combat extremism, the 20-point National Action Plan. That piece of paper was never turned into a strategy. There was some success by the military in FATA, in North Waziristan and other places, but there has been absolutely no follow-up in all the other social aspects of that plan to de-radicalize young people, to improve education, to deal with the madrasa issue, etc., etc. And even the military action has been very selective. I think the second big failing was that 2 army chiefs before the present army chief had suggested that our problems do not lie with our enemies, our problems lie internally. And when General Kiani and at the beginning of his term, General Raheel Sharif made those statements, they were very welcome by all sectors of society. Because for the first time, the army seemed to be recognizing that you can't blame India and Afghanistan all the time for your problems when they're so basically internally based. Unfortunately, there's been a retrogression on that front also. We now tend to blame anything that happens, we are blaming India. India wants to sabotage the CPAC line, or we are blaming Afghanistan for creating problems in FATA, or whatever it is. So we have not been able to build a true narrative against extremism. Now, you take, for example, the arrest of these bloggers. These were people who were basically not against Islam or the country, but were basically very secular, opponents of extremism. Now, why were they picked up? Why were they harassed? I mean, I have no idea, but it has sent a chilling message to the media and to the press. So, what I'm trying to say is that, until we develop a coherent narrative, which is shared by the military, by the political parties, by civil society, and that narrative can't be made by only one element of the state. It has to be made by all elements of the state and include civil society.
And I think when that narrative emerges, then we will be able to resist and fight extremism. جی ہے رضا, لیکن تھوڑا میں حامد خان صاحب کا ذرا لے لوں تو پھر آپ جیسے لیڈیز, سوری لیڈیز فرسٹ کی جگہ آج میں نے لیڈیز لاسٹ رکھا ہے. خان صاحب, جو احمد نے جی پہلو بہت اوپنلی انہوں نے اس ایشو کو رکھا. جی ہاں, یہ جو احمد رشید صاحب نے کہا ہے اس میں بہت وزن ہے, اس میں بہت ساری کمزوریاں ہماری اپنی اندر کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہاں ملک کے اندر انتہا پسندی بھی اور جو ہے شدت پسندی بھی نظر آ رہی ہے. اور اس میں بہت ساری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پچھلے 70 سال میں اس ملک میں سچائی کو فیس نہیں کر پا رہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سچائی سے ہٹ کر کوئی اس کے ارد گرد بات کر دی جائے. تو یہ ایک بہت بڑی قومی کمزوری ہے جو پچھلے 70 سال میں دیکھنے میں آئی ہے, اور خاص طور پہ ہماری حکمرانی پارٹیوں میں یہ بہت کمزوری رہی ہے. وہ کبھی فیکٹس کو فیس نہیں کرتے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ارد گرد کی باتوں پر رہ کر اسی پر آپ مسائل کا حل تلاش کریں, جبکہ مسائل کا حل وہاں تلاش نہیں ہو سکتا. مسئلہ تو ہمارے اندر کا ہے, لیکن ہم اس مسئلے کو ریکگنائز نہیں کرتے. رشید صاحب نے بالکل درست کہا ہے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود بھی پاکستان میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو کہ اسٹیٹ کو کم از کم اس نے اسٹرینگتھن کیا ہے. میں نیشن اس لیے نہیں کہتا کہ میں سمجھتا ہوں ہم نیشن کی ڈیفینیشن میں پوری طرح نہیں آتے ہیں. ہم ایک نیشنلٹیز کا, ایک قومیتوں کا ایک اجتماع ہے, ہم لسانی گروپس کا ایک اجتماع ہے, ہم ایتھنیسٹیز کا اجتماع ہے. تو یہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کی وجہ سے یہ ملک 2 حصے ہوا 1971 میں, کیونکہ ہم نے ریکگنائز نہیں کیا, اکوموڈیٹ نہیں کیا. ہم نے اپنے آدھے ملک کو بجائے کہ اپنی اسٹیٹ کے اندر پوری طرح سے سنبھال لیتے, اس کو اپنے سے ایلینیٹ کر کے آخرکار اس کو ملک سے الگ کر دیا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم نے ان کو زبردستی اپنے سے الگ کیا. یہ ہماری تاریخ کا اصل ہے. رضا, آپ ابھی جو آپ کچھ کہنا چاہیں, سوری میں آپ کہتا ہوں رضا, کچھ رشید نے کہا تھا کہ جی رشید صاحب نے جو بات کی میں اس سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں ان کی بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور رشید صاحب, I was saying that there is a question that arises from what you said, and that basic question is that is the state, and now I'm creating a clear distinction between the state and the people. Is the state ready to finish the war on terror? Or does the state have a duality in policy? Or is it itself not clear on that issue? Yes, 2 army chiefs said, former army chiefs said, that the enemy is within. But what have we done to combat the enemy within? You can carry out an operation, the operation can be successful like it was, but the question is that if behind the skirt you still have good Taliban, you are not going to be able to deliver. So the question is of clarity. I think the clarity is there as far as civil society is concerned, as far as the academia and intelligentsia is concerned, as far as the people of Pakistan are concerned. But I think that clarity in terms of strategic objectives is still not there in the state itself. The state still wants to play hide and seek with the good and the bad Taliban, and as long as you want to play that hide and seek, you are not going to be able to deliver in clear-cut terms. جیسے صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جو اسٹیٹس کا اس میں یہ ٹھیک ہے کہ جسٹس منیر کو آج تک ہم نہیں بھول پائے ان کے ڈیسیشن کو, اور بعد میں پھر کچھ جسٹس انوار الحق کے بھی آ جاتا ہے ذکر کے جوڈیشل مرڈر کا بھی. تو جو ہماری ریاست پر جو پنڈی یا پارا کی جو بالادستی رہی ہے اس میں آپ کا ماشاء اللہ کیونکہ بڑا تعلق جوڈیشل رہا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا اور ان کو انڈورس کرتے رہے,
ورنہ آج ہماری ایک زیادہ بہتر ریاست اور زیادہ ایک ہماری ڈیموکریسی بہتر ہوتی اگر ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہوتا پنڈی آپ پارا کا اور آپ کی اعلیٰ عدالتوں کا. بہت شکریہ آپ کا, اور میں او یو پی والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں شمولیت کا شرف دیا. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا اقبال سے رشتہ بالکل جو ہے وہ وائکیریس ہے, اور میں ٹھیکیدار نہیں ہوں اقبال کی, جیسے ملا اسلام کے ٹھیکیدار. تو اب آپ کی جو عدلیہ پہ سوال تھا, میں یقیناً اس بات کا اعتراف کروں گی کہ جسٹس منیر سے لے کر کافی آگے تک وہ زیر رہی انتظامیہ کے, اور اس میں آپ دیکھیے ایک غصب کا بھی حصہ تھا کہ غاصب نے جب اقتدار سنبھال لیا تو وہ کوئی چاہتے نہیں تھے کہ کوئی اور ایسا ادارہ ہو جو ان کے ساتھ مقابلہ کرے, اور نہ مقابلہ کرنے کی ان میں سکت تھی. لیکن میں اس بات کا سول سوسائٹی کو اور وکیلوں کو, بار کو کریڈٹ دوں گی کہ ہم نے جو موومنٹ چلائی اس کے بعد عدلیہ دوبارہ کبھی انٹیمیڈیٹ نہیں ہوگی, انشاءاللہ آزاد رہے گی. اور پچھلے اس کا امتحان آنے والا ہے, پاناما آنے والا ہے. ویسے 150 سالہ تھی فیسٹیول لاہور ہائی کورٹ کی, تو میں نے برملا وہاں انہیں کہا, عدلیہ ساری موجود تھی پاکستان کی ایپیکس کورٹ تک, کہ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ ایک آواز اٹھائے, ساری سول سوسائٹی اور ساری بار آپ کے پیچھے ہے. اور مثال ہے, جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے. تو انشاءاللہ اب جوڈیشری جو ہے وہ زیر نہیں ہوگی. البتہ یہ جو ابھی جسٹس صاحب ابھی بات کر رہی ہیں اور رضا نے کچھ بھی کیا, کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ جو وکلا کی تحریک چلی یا اس میں جو بعد میں پھر کہتے ہیں جی پیسفل ٹرانسفر بھی ہو گیا 2008 سے 13 کے بعد, وہ جو میں پتہ نہیں کیوں یوز ذرا پنڈی آپ پارا کر رہا ہوں, ایسے نہیں, میں نام بھی لے سکتا ہوں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ادارے قائم کر رہے ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل, کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ آپ نے 2 جنرلوں کا بڑا خاص طور پر ذکر تفصیل سے کیا تھا. احمد رشید. I think I agree with Raza Rabbani completely. The fact is that I don't think the state has learnt its lessons yet, unfortunately. And at the same time, the state has far more control of foreign policy than it ever had before. And as long as Pakistan is going to be using extremist groups to project its foreign policy, whether dealing with India or Afghanistan or Central Asia, then I think we are on the wrong track, basically. And the world is changing very fast. You've got a very controversial and unpredictable president in the United States. And you've got a very unpredictable Russia right now also. And I don't think we can just lie back and say that China will protect us forever and ever. China will defend our extremists at the United Nations. China will bail us out when we are in big trouble with other countries of the world. Because frankly, if you look at the state of foreign policy, we don't have a friend in the entire region, except for China. And Iran, India, Central Asia, they're all deeply suspicious of us. The Arab Gulf states no longer really want to be involved in Afghanistan or in Kashmir the way they were in the 70s and 80s and 90s. Our foreign policy is not moving forward on the basis of genuine bilateralism and an end to support for extremist groups who may be upsetting that foreign policy. So I think, we are, unfortunately, I agree with you, Senator, we're not moving forward. We're static. And this comes at a time, you're absolutely correct, when the political parties, civil society, the media, etc., are all very much united on the need for change. Okay. جی حامد خان صاحب, وہ جو آپ کی جو اسٹرگل تھی جس نے آپ نے کہا کہ صدیوں میں نہیں چلی, جس نے چینج کر دیا, یہ اور بات ہے کہ چودھری کوٹوں سے تو پھر آپ بات نالا ہوئے اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا. خان صاحب. جی میں یہی بات کرنے والا تھا. میں محترمہ ناصرہ صاحبہ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ گو ہماری بڑی اسٹرگل تھی عدلیہ کو آزاد کرانے کی, لیکن ایک بڑا ٹیسٹ پہلے آیا تھا جو میں سمجھتا ہوں موجودہ ٹیسٹ سے بھی بڑا ٹیسٹ تھا, وہ فوجی عدالتوں کا تھا, جہاں پر ہماری عدلیہ بری طرح ناکام ہوئی. 17 جج بیٹھے اور ہم نے بحث کی کہ کبھی بھی آئینی طور پر
یا قانونی طور پر فوجی عدالتیں قابل قبول نہیں ہو سکتی. اور اس ساری آرگومنٹ کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ عدلیہ واقع آزاد ہو چکی ہے، تو پچھلے 1.5 سال پہلے جو فیصلہ آیا اس میں 11 سے 6 یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ججوں نے ہمت کی اور فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن 11 ایسے جج تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، فوجی عدالتیں یا تو ہم اس سوال میں جا ہی نہیں سکتے، یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان حالات میں چونکہ سنسٹ کلوز ہے 2 سال کی، تو اس لیے ہمیں 2 سال کے لیے قبول کر لینی چاہیے. اب مجھے حیرت کی بات ہے کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے زہر پی سکتے ہیں، یہ ہمیں ساری عمر کے لیے پی سکتے ہیں. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، چاہے آپ صرف 2 دن ان کو استعمال کریں چاہے 2 سال استعمال کریں. تو یہ ایک بہت بڑی یہاں کمزوری تھی ہماری اسٹیٹ کی. ہماری ساری سیاسی جماعتیں سب بیٹھی وہاں پر، 2 جرنیل ان کے سامنے بیٹھے، اندر سے سب یہ کہتے رہے، رضا ربانی صاحب کے ساتھ میں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جی ہم اندر سے خلاف ہیں، ہم تو اس کے خلاف بحث کریں گے. جو ہمارے وکلا بھائی گئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، فوجی عدالتوں کے ہاتھوں ہمارے ساتھ کیا مظالم ہوتے رہے. لیکن جب ان 2 جرنیلوں نے اپنی چھڑی ہلائی تو سب نے جلدی سے دستخط کر دی، اس میں کسی نے ایکسیپٹ نہیں. تو پہلی تو کمزوری اسٹیٹ کی ہماری سیاسی جماعتوں نے، بشمول ہماری جو مقتدر جماعت تھی، اور مقتدر جماعتیں تھیں جس میں میری بھی جماعت شامل ہے جو کہ ایک صوبے میں مقتدر ہے، اور وہ بھی جاتے رہے ہیں، یہ وہ بھی دستخط فرما گئے وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ایک تو یہ کمزوری، ہم اس امید پر، میں خاص طور پہ گیا اور میں نے وکلا کی تنظیموں کو اکٹھا کر کے اس کو چیلنج کیا وہاں سپریم کورٹ میں، اور کافی عرصہ دلائل دینے کے بعد، لیکن وہاں پر ایک بڑا ٹیسٹ آیا تھا کہ آیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ فوجی عدالتوں کو جو ہے غیر آئینی قرار دے دیں. تو میجورٹی میں نہیں وہ نظر آئی. تو پہلی فیلنگ میں نے دیکھ لی ہے. یہ تو میرے نزدیک پاناما والا میٹر تو کہیں کم درجے کا ہے، وہ جو تھا وہ ایک پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے تھا. اس کے برعکس یہ، جب میں نے اس پر نظر ثانی کی درخواست ڈالی تو ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب جو بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے انہوں نے اس کو لگایا بھی نہیں. 1.5 سال بیٹھے رہے اس اپلیکیشن پر. تو ابھی ہمیں بہت امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے اپنی عدلیہ سے. جب اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے تو اس کے سارے عناصر کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہی ثبوت ہے جہاں سیاسی جماعتیں کولیپس کر گئیں، لوگوں نے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے لیکن جا کے ووٹ پھر بھی ڈال دیے. بڑا کہا جی ہم تو خلاف ہیں فوجی عدالتوں کے، لیکن جا کے 21ویں ترمیم پر ووٹ بھی ڈال دیا. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ بتاتی ہے کہ پیچھے ایک انویزیبل اسٹیٹ ہے جس کے حکم پر جو ویزیبل اسٹیٹ ہے وہ ایکٹ کرتی ہے، اور یہی ہمارا پچھلے 7-8 سال سے المیہ چل رہا ہے. دیکھنے کو اسٹیٹ کچھ اور ہے، اس کی شکل کچھ اور نظر آتی ہے، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں سیاسی جماعتیں مقتدر جماعتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو انویزیبل اسٹیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اصل اسی کی ڈائریکشن پہ چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی اسے ڈفر کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سیاسی کیریئر جو ہے ختم ہو جائے گا، اس لیے اس نے کسی نہ کسی طرح سے اس سے کمپرومائز کرنا ہے. تو صورتحال اس وقت کی یہی نظر آ رہی ہے، جب تک کہ یہ صورتحال بدل نہ جائے اور ہماری سیاسی حکومتیں اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ واقع ہی وہ انویزیبل اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کا اختلاف کرنے کی جرت رکھ سکیں. یہ تو براہ راست سوال رضا آپ سے ہو گیا کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے عہدے پر ہیں کہ کتنا یہ جو بتا رہے ہیں. نہیں، میں حامد خان صاحب سے 100% متفق ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب نے کہا کہ پچھلے 8-9 سال سے ایک انویزیبل اسٹیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے پاکستان کے اندر ایک انویزیبل اسٹیٹ جو ہے وہ موجود رہی ہے، اور در حقیقت پاکستان کو اس انویزیبل اسٹیٹ نے ہی چلایا ہے، اور اس میں اس کے پارٹنرز جو ہیں وہ بدلتے رہے. کبھی سیاسی جماعتیں ان کے پارٹنرز بنی، کبھی ریلیجس رائٹ جو ہے وہ ان کی پارٹنر بنی، کبھی عدلیہ ان کی پارٹنر بنی، کبھی کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی ان کے ساتھ ملا. انہوں نے اپنی کنوینئنس
اپنی پاور کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اپنی کنوینئنس کے ساتھ اپنی الائنسز کو تبدیل کیا. اور اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے, حالانکہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پولیٹیکل ورکر, لیکن مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے کے لیے کہ سیاسی پارٹیاں 47 سے لے کے آج دن تک انویزیبل اسٹیٹ کے اشاروں پہ چلتی رہیں اور کام کرتی رہیں, جیسے دیگر ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا تعاون کرتے رہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے, پاکستان کی جہاں تک انٹرنل پالیسی کا تعلق ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہے, اس میں پارلیمان کا تو شاید عمل دخل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاسمیٹک ہے, اور جو ایگزیکٹو ہے اس کا کاسمیٹک سے اگر تھوڑا سا آگے بڑھا دیں تو شاید وہ ہو, ورنہ ایکچولی یہ تینوں پالیسیز جو ہیں یہ کہیں اور مرتب ہوتی ہیں, اور ایک فساد کے طور پہ جو سویلین سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. فائنلی جو بات انہوں نے کہی کہ یہ کب تک چلے گا, بلانگنگ ٹو دا پولیٹیکل کلاس, میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت تک چلے گا جب تک پولیٹکس کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. If you don't have any skeletons in your closet, you will be able to stand up to the invisible state. If you have skeletons in your closet, you will always compromise. جیسے صاحبہ بہت شکریہ. ایک تو دیکھیے یہ آرمی کے جو کوٹس تھے اس کے بارے میں تو ایسڈ ٹیسٹ آ گیا, سن سیٹ کلوز جو تھا وہ ہو گیا اس کا اطلاق. اب دیکھنا ہے کہ کیا ان میں ہمت ہے کہ دوبارہ اس کو نہ پاس کرے, تو یہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنی طاقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو دوغلا رویہ ہے, مجھے بہت حیرت ہوئی. ایک ہمارے کیبنٹ منسٹر جو بہت برسر اقتدار ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو سیکٹیرین جماعتیں ہیں نا, ان کو ٹیررسٹ جماعتوں کے ساتھ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے, ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. سیکٹیرینزم میں کوئی حرج نہیں. بھائی ایکسٹریمزم آیا کہاں سے اور یہ ٹیررزم آیا کہاں سے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ ایگزیکٹو برانچ کا ٹیسٹ ہے, ایک یہ آرمی کورٹس کا, اور یہ کہ سیکٹیرین جماعتوں کو یہ کسی نے کوئی اس کو ریبٹ ہی نہیں کیا کہ ہاؤ کین بی سیپریٹ دا سیکٹیرین آرگنائزیشنز اینڈ دے آر بینگ انٹرٹینڈ اینڈ دے آر بینگ سروڈ ٹی اینڈ سمپتھی ان دی پارلیمنٹ سیکریٹریٹ. اور یہ جو بات ہے کہ ریویو نہیں تھا ہو سکتا نا, اب تو حامد خان صاحب کو مبارکباد ہو, اپیل کا حق ہو گیا ہے. تو اگر یہ پاس ہو بھی جائے اور اس کو چیلنج کریں اور پہلی دفعہ نہ وہ ایکسیپٹ ہو, تو دوسری دفعہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور زیادہ وکلا کو لے کے جائے نا, کچھ خواتین کو بھی ساتھ لے جائیں, پھر دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایبل رشید, اگر میں ویسے براہ راست میں رضا سے نہیں معلوم کرنا چاہتا, بلکہ میں چاہتا ہوں آپ ان سے بات کریں, کیونکہ ہم لوگ تبصرہ نگار, تجزیہ نگار ہیں, ہمارا تو کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ ایک آفس میں بیٹھے ہیں اور اس کو آف دی ریکارڈ سمجھے, بھائی ریکارڈ اس کو مت جائیں, کہ خود یہ یہاں بیٹھے ہیں تو انہیں کتنے کال آتی ہوں گی, کتنی چٹھی ان کو آتی ہوگی جب کوئی یہ فیصلے کرتے ہوں گے, جب کوئی بل آتا ہوگا ایز اے اس عہدے پر بیٹھ کر, پھر پارٹی کا اپنا ایک الگ ہوگا. احمد رشید, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ رضا ربانی, ہم تو چلے اینالسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جرنلسٹ ہیں, ویب رائٹ کے ہم کوشچن بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ تو اس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے آفس میں, اور یہ تو شکر ہے کہ بہت پریشر ہوگا. اس لیے میرے خیال میں ہر چیز کے اوپر میڈیا جو ہے ان سے جواب پوچھتی ہے, اسٹیٹ بھی ان سے جواب پوچھتی ہے, پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے ان سے جواب پوچھتی ہے, تو ان کے اوپر بہت پریشر ہے. میں صرف جو ربانی صاحب نے کہا تھا, میں اگر ایک اور تبصرہ صرف یہی کر لوں کہ ابھی جو ہماری کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی نیریٹو ہے وہ بالکل بیکار ہے, اس کا کوئی آگے کوئی نہیں چل رہی ہے, اور وہ یونٹی پیدا کرنے سے بغیر ڈس یونٹی پیدا کر رہی ہے. اور یہ ہے انفارچونیٹلی سب سے بڑا, جو میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ civil society or political parties by and large are on one platform except for the religious right. But the fact is that the majority of people believe in a narrative
which was expressed in the National Action Plan, but that is just not being fulfilled at any level whatsoever. Because we are still obsessed with our relations with India, with relations with Afghanistan, and we think that CPAC is going to resolve all these problems for us, and we will be a hugely powerful country once we have developed all this Chinese infrastructure. So I think the real issue is, again, we have to tackle our own problems internally first. And the military has to, and civil society and the political parties have to sit together and come to some consensus on a national narrative that will push extremism back. I'm afraid to say I'm seeing a new wave of extremism, and in the aftermath of these arrests of some of the Lashkar-e-Taiba leaders in Lahore, I think there's going to be a big backlash, not of terrorism necessarily, but of movements, street movements, etc., which will be very dangerous for the state right now, when we are sitting on the edge of not knowing what the Americans want and not knowing what the Russians want. یہ جو انہوں نے اسٹیٹ کا، بلکہ میں اس میں اور اضافہ کروں، ہم ایک ٹرم آ گئی نان اسٹیٹ ایکٹر. اب یہ ہمیشہ سوال آیا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر جن کو باہر والے بہت کرتے رہے، کتنا یعنی ان کو ایک خیال ہے کہ اسٹیٹ کا کچھ ادارے یا ایک ادارہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنی فارن پالیسی کے لیے یا مے بی انٹرنلی بھی یوز کرتا ہو؟ رضا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی اپنی پالیسی مرتب کرنی ہے، چاہے وہ ٹیررزم سے تعلق ہو، چاہے کسی اکنامک ہو، اس میں پاکستان کے نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں اس کو مد نظر ہمیں پہلے رکھنا ہے. ماضی میں ہم امریکی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسی کو ہم بناتے رہے. اب بدقسمتی سے آئی نو اٹ مے بی کنسیڈرڈ بلاسفیمیس، بٹ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ہم چین کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز کو مرتب کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن آج کل کی دنیا میں نو انویسٹمنٹ کمز وداؤٹ اسٹرنگس، سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل آن دیٹ سائڈ. یہ ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات جو آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، نان اسٹیٹ ایکٹرز اپنی جگہ موجود ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ نیسیسریلی انویزیبل اسٹیٹ نے ہی نہیں کریٹ کیے. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ فلو اوور سیریا کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، افغانستان کا اپنا جو ایک ڈائنامکس بنی تھی جس میں ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا اور پھر کچھ لوگوں کو ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا اور جہاد کو ہم آگے لے کے چلے ضیاء الحق کے دور کے اندر، اور اس وقت بڑے خوش ہوئے کہ جی ہم نے روس کو جو ہے وہ شکست دے دی، اور پھر ان کے لوگ ہمارے علاقوں میں سیٹل ہوئے، ہماری اکانومی کا حصہ بنے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ہاں، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ریاست بھی کسی نہ کسی انداز میں ان کو آگے پروٹیکشن دے رہی ہو، لیکن جو دیگر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف تو ایک مہم جو ہے وہ ہمیں چلانی ہے. اور میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں رشید صاحب سے کہ جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اور دیکھیں، میں اس بات پہ بڑا کلیئر، اچھا وہ کون کرے گا؟ وہی میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ یہ نیشنل کنسنسس جو ہے یہ آپ ایک اے پی سی کے اندر بیٹھ کے ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست کے اپنے مقاصد ہیں اور جو 47 سے لے کے آج تک مقاصد چلے آئے ہیں وہ اتنے ڈیپ روٹڈ ہو گئے ہیں. وہ فارن پالیسی میں بھی ہیں، وہ انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی میں بھی ہیں، وہ ایکسٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی میں بھی ہیں، اور وہ معاشی طور پہ بھی ان کی ایک بڑی گہری
گہرا اثر ہے پاکستان کے اوپر. یعنی there is a very strong economic presence of the Pakistani state in Pakistan's economy. لہٰذا یہ ایک انٹرا سویلین ڈائلاگ within the institutions جو ہے وہ ہونا نہایت لازم ہے. اور وہ میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا کہ جی آپ ایک نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی بنا دیں اور نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں تینوں چیفز بیٹھیں گے اور پرائم منسٹر بیٹھے گا اور 2-3 وزیر بیٹھیں گے اور آپ اس ایشو کو سالو کر سکتے ہیں. It will never get solved like this. You have to interact at each and every level of government. That is, Parliament will have to interact with the hidden state. The executive will have to interact with the hidden state, and you will have to bring about a coordination or a overlapping of interests. Right now, the interests are at tandem. In terms of rhetoric, yes, the interests seem to synchronize with one another. But in actual fact, that is not the position according to me. I may be wrong. I hope I'm wrong for the sake of Pakistan. But this is how I'm seeing it. تھینک یو. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہاؤس اوپن کریں اور اگر آپ اسپیکر دیں اور اگر کویشچن میں میں ضرور چاہوں گا کہ ایک لائن کا کویشچن ہو, اپنا نام بتائیں, اور کیونکہ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی 2 منٹ میں جواب دے سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جائے. ذرا مائک لائیے گا. اور میں ہمیشہ یہ خوش ہوتا ہوں کہ جب رضا رحمانی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ صدر مملکت ملک میں ہی ہیں. باہر ہوتے تو یہ صدر پاکستان ہوتے, قائم مقام صدر ہوتے. اور پھر مجھے جالب صاحب کا شعر یاد آیا تھا کہ زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتی, میں واللہ صدر پاکستان ہوتا. تو چیئرمین سینیٹرز ہر سوال کا جواب دیتے. پلیز مائک دیجیے گا. کہاں سے شروع کریں احمد؟ رائٹ, ہاں چلے یہاں سے کر لیتے. اچھا پہلے ادھر چلے جائیے, چلے لیکن پلیز 1 لائن. رضا ربانی صاحب سے میرا کوشچن ہے. میرا نام شراز خان ہے. ایسی خبریں آئی تھیں سر فرت اللہ بابر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ آؤ میز پہ بیٹھتے ہیں اور ایک بار ڈیفائن کرتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس پہ بات چل رہی ہے کہ ایک بار ڈیفائن کر دیں کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. خبر میں صداقت ہے اور آپ لوگوں کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ خبر تک ہے. ابھی تک کوئی ایسا پروسیس جو ہے میرے کم سے کم علم میں نہیں ہے کہ اس نے ٹیک آف کیا. میرے خیال ایک لیڈیز بھی اگر ہوتے نا اس طرح میں, اچھا چلیے پھر میں آپ تک آتا ہوں. پلیز آپ جی, یہ دس میم, جی یہ خاتون کو دیکھیں اتنا آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے. جی یس پلیز. ہلو, ویسے ہی خواتین کی آواز بڑی دبائی جا رہی ہے ویسے. کین آئی اسپیک؟ وہ مائک دے دیں. السلام علیکم جی, تھینک یو. I'll speak in English if you don't mind. Lot of speakers have talked about the nation, a national narrative. I want to ask the panel, what is it that unites us as a nation beyond religion? What unites the tribal man in FATA with the working woman in Karachi who's working in a bank or multinational? Do we have secular avenues of congruence as a nation? What unites us as a nation which is secular? Do we have like sport or cricket or something? There must be some kind of secular pathway. I'd like to hear what the جی panel احمد has to رشید say. آپ دے دیں انگلش میں. I think if I may answer that question in just one sentence, I personally believe it's unity through diversity. جی یس. Thank you. My first question is to Ahmed Rashid Saab. You mentioned the bloggers, but there was also a very good website, Khabristan Times, and that's too been blocked for no reason. My second the main thing is that Hafiz Saeed is under house arrest. Do you think that this is eyewash or the state means something by it?
And another thing is the Justice Faiz Issa report on Quetta was very hard-hitting and to the point. Now the Interior Minister is trying to dilute it. Do you think he'll succeed? 4 सवाल हो गए, 4 के एक ही में जवाब दे रहे हैं. Well, you know, this is the third time in 5 years that Hafiz Saeed has been put under house arrest. He's under house arrest for 6 months, and then a judge takes a decision and frees him again. This is no way to combat an extremist group that is got perhaps 100,000 supporters in Punjab, which is very militantly against India and is now spreading into Afghanistan and Central Asia, and is destroying and undermining any kind of logical and reasonable foreign policy that the state may have. So, you know, I think it was very sad that after Mumbai, where 160 Indians were killed, nothing was taken up here. I think we wouldn't be, India and Pakistan would not be in such a mess as they are today. If there had been a steady, nobody is asking you go to war in Punjab, you go into war in Lahore, and you know, we don't even after so many years of terrorism and extremism, we don't have a de-radicalization program. Are our schools and colleges teaching what a de-radicalization program would mean? Or is there anything approaching that in our educational system? Nothing. So these students and the kids are picking up, you know, frankly, the most conspiratorial theories that are being given to them, sometimes by their teachers. Because the teachers also need a de-radicalization program. हाँ, वक्त कम है और मैं देख रहा था इतने हाथ हैं कि आप करें, फिर दाएं से बाएं तरफ भी जाना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हुमा किरमानी है और मेरा पहला सवाल रज़ा रब्बानी से है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर, but why in the presence of such political figures like you, our political system is so fragile and a commoner never trust our politicians. And the second question to sir, आपने कहा कि हमने बंगालियों को अलग कर दिया, तो don't you think so that we are repeating the same mistake again? Because FATA wants to align with Pakistan and there is no positive response from a government. These are my 2 questions. Thank you. Okay. जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की, मैं समझता हूँ कि जब तक पार्लिमान और सियासी अमल में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, उस वक्त तक अवाम जो है वो सही मानों में जमहूरियत को नहीं समझ पाएंगे और ना ही जमहूरियत को वो डिफेंड करेंगे. अगर पार्लिमान उनके मसाइल और उनके उम्मीदों और उमंगों की अक्कासी करेगी और उनके मसाइल का हल ढूंढ के सामने लाएगी, तो यकीनी तौर पे अगर जमहूरियत पे कोई आंच आएगी तो आप देखेंगे कि अवाम सामने आएंगे. क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो मेरे नुक्ते नज़र से, हामिद साहब बैठे हुए हैं, नासरा बीबी बैठी हुई हैं, मेरे नुक्ते नज़र से 18वीं तरमीम में हमने बड़ी कोशिश की कि उसको ऑल इन कैंपसिंग करें, लेकिन रियासत ने उसको टोटली रिडंडेंट कर दिया है. आज मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 की कोई हैसियत जो है वो नहीं है. जहाँ तक बंगाल के बारे में आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि हमने उस वक्त की तारीख़ से कोई सबक जो है वो हासिल नहीं किया. जी, आप पहले रोचीमन. सॉरी, मैं कोई ख़ास तरीके से नहीं, लेकिन जहाँ मेरी कोशिश हो रही है कि आप, फिर मैडम आप. यस प्लीज़. सरकारी तौर पे हम जा कर के चाइना की झोली में पड़े हैं, तो अहमद रशीद साहब ने जो बताए हैं हमें नुकसान होंगी, उसका जवाब सरकारी तरफ से या फेवर वाले लोगों की तरफ से नहीं आता. कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा. उन्होंने जो एतराज़ किए हैं उसके जवाब क्यों नहीं देते? हाँ साहब, ये जो चाइना का रिसोर्स है, ये रोची मिल ने भी कहा, कुछ सीपैक के हवाले से बहुत होप्स हैं लोगों की. कुछ क्विक से कहिए, फिर मैं आगे मैडम को दूँ. आप कुछ, हामिद खान साहब. जी, बात ये है कि हम हमेशा बाहर के सहारे ढूंढते हैं. अब चूँकि अमेरिका की पॉलिसी मुख्तलिफ लग रही है, बड़े वाज़े तौर पर वो प्रो इंडियन पॉलिसी उनकी नज़र आ रही है,
ख़ास طور سے کچھ سالوں سے اوباما کے ہوتے بھی تھی, اور اب تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. ٹرمپ کم از کم کوئی بات چھپاتا نہیں ہے, جو ہے وہ نظر آتا ہے, تو وہ تو بڑا کلیئرلی پرو انڈین ہے. تو اب انہیں کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے تھا. ہم بجائے یہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے, ہم ہمیشہ باہر کے سہارے ڈھونڈیں. تو ہم اب اس وقت سہارا ڈھونڈ رہے ہیں چین کا. بائک کو ذرا کلوز. جی, چین کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے ہم اس امید پر ہیں کہ ہمیں یہ اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اسٹرینگتھن کرے گا دنیا میں. پر یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ چین کا اس قسم کا ایک پہلے وینچرز میں سے ایک وینچر ہے. آج تک چین کے بارے میں کوئی واضح تاریخ نہیں رہی ہے کہ وہ نیو کلونیل اس کا کیا رویے ہیں, اور وہ اگر نیو کلونیل پاور کے طور پر اگر ابھرتا ہے تو وہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو کہ اس کی چھتری کے نیچے آنا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی سرٹنٹی سے نہیں, کہ ہم انگریز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, امریکیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, رشیا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, ایک ہمارے سامنے ان کی ایک ریسنٹ تاریخ ہے نیو کولونیلزم کی, لیکن ہم اس کے بارے میں چین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. جی آپ پلیز. Let's get down to specifics. Mr. Rabbani, how powerful or powerless is the Senate, considering we have such a forthright chairman? And it's good to have you emerge from your chambers for a change. Thank you. I think the Senate is trying to creep its way in making some space for itself. But by and large, I think it's really not been able to do too much. That's the frank assessment. Yes, so. یہاں پہ اس کی بات ہوئی کہ عدلیہ جو ہے وہ سوئفٹ جسٹسز پہ بڑے ان دنوں بیانات آئے ہیں, تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سوئفٹ جسٹسز پاسبل ہے؟ ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ میں نے ایک پروگرام سیریز کی تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے, اور جس کا نام تھا عدلیہ کی آزادی. تو یہ تھا ویسے بیسیکلی کہ آزادی کا مطلب کیا. تو پہلے ہی پروگرام ایسا تھا, جسٹس سعید الزماں صدیقی ریٹائرڈ, قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس فخر الدین ابراہیم جی. فخر الدین ابراہیم جی کا میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ہم نے ہوا بنا رکھا ہے, ہم ایک سائڈ کو سنتے ہیں, دوسری سائڈ کو سنتے ہیں, اور اس کے بعد فیصلہ نہیں سناتے اور ڈیٹس دیتے رہتے ہیں اور کیس پرولونگ ہوتا رہتا ہے. چلے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال میں ہی جواب دے دیا, اب اس کو آگے رہے ہیں پلیز آپ. یس, السلام علیکم. مائی نیم از نعیم صادق and my question is from Honorable Raza Rabbani. We believe that Pakistan cannot fight extremism, militancy, crime unless it gets rid of the 20 million weapons in the hand of civilians. Pakistan's parliament itself is the world's most militant parliament. It has 70,000 prohibited bore weapons. May I request you, sir, to ask you, is the Parliament of Pakistan willing to surrender its weapons for the cause of peace in Pakistan? Thank you for the question, sir. First of all, I really would not be able to put a figure on like you have of 70,000 weapons, but nonetheless I would say that if that is going to bring peace to Pakistan, most certainly every parliamentarian will be willing to surrender his arms. اب میری باری ہے. سوری, مجاہد صاحب سر, کدھر ہیں آپ؟ السلام علیکم. کہاں؟ میرا نام ساگر خان ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں. میرا سوال رضا ربانی سے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب تک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہم انویزیبل جو ہیں گورنمنٹ جو پیچھے ہے, جس کو ایٹریبیوٹ آرمی کے ساتھ ہی غالباً کیا جاتا ہے, تو اس کے اشاروں پہ ہم کام کرتے رہیں گے. تو میرا سوال یہ ہے, جب تک آپ 70 سال گزر گئے ہیں اور ساری سیاسی جماعتیں اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ الزامات کی زد میں ہیں, اور وہ بجائے اکاؤنٹیبلٹی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے وہ سپریم کورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انہوں نے تختہ مشق بنا رکھا ہے. تو سیاسی پارٹیز کب یہ فہم اور یہ اپروچ اڈاپٹ کریں گی کہ وہ ود ان دا پارٹی
विद इन द पॉलिटिकल जो फोर्स है उसमें वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगी. मुझे दिखाया जा रहा है 5 मिनट है, तो जुनीजो साहब आपका कब होगा? ये मेरे सवाल को एड्रेस कर दें. ओके, थैंक यू. यस जुनीजो. मैं ये शायद रज़ा रब्बानी साहब से ज़्यादा हूँ कि आज जो कुछ मसाइल हैं इनकी जड़ें पाकिस्तान के रियासत की जो बनावट है उसके इब्तदाई दिनों से नहीं है. मसलन पाकिस्तान की बुनियाद 1940 रेजोल्यूशन कहा जाता है, इसलिए उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है. उसमें है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी सॉवरेन एंड ऑटोनॉमस. लेकिन फिर 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उसमें सॉवरेंटी छीन ली गई. आप जानते हैं सॉवरेंटी और कहीं कर दी गई और फिर उसी पे ये मुल्क चला आया है. तो क्या इसी में नहीं है कि जो 40 की रेजोल्यूशन पे मुल्क को चलाने के बजाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे उसी की वजह से ये सारे बहरान हैं? आप क्या जुनीजो साहब अखरोट वालों से दरख्वास्त करेंगे, इसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम रख लें, तो बड़ा लंबा बात है. लेकिन एनी हाउ जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड इसका भी जवाब दे दें. और जो बात हुई और रज़ा ओवरऑल हम उस मौजू को भी अगर कर दें कि जो एक हमने जहाँ से शुरू किया था. 2 मिनट हैं गालिबन हमारे पास. जी मैं जुनीजो साहब की बात का मैं रेजोल्यूशंस में पढ़े बग़ैर मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो 47 से गलतियाँ हुई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं. ये मैं कंसीड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. जी हाँ, कुछ एक सवाल है लेकिन इसके मौजू तो मैं तो यही कहूँगा. थैंक यू अहमद रशीद, थैंक यू नासरा बीबी और हामिद ख़ान. और आपको इल्म है कि जो आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि जो हमारे स्टेट के यानी स्पीकर नेशनल असम्बली हों या फेडरल मिनिस्टर हों या चेयरमैन सेनेट हों, वो आएँ और लोगों से आके फेस करें. और मैं इस एतबार से रज़ा रब्बानी साहब का, एक तो हमारे शहर कराची के हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए और मेरे ख़्याल में सबको इस बात की इजाज़त दी कि अपने सवालों के जवाब दे सकें. किस हद तक मुतमईन कर सके, मुतमईन हम कैसे होंगे, क्योंकि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, जिस तरह की हमारी स्टेट है, जिस तरह हमारा कारोबार हुकूमत चल रहा है, लोगों में बेचैनी है. और मुझे खुशी होती है अहमद रशीद या हामिद ख़ान या मैं और आप लोग बात करें ना करें, लेकिन आपने देखा होगा कि रज़ा रब्बानी साहब उस स्टेज पर होकर सबसे बड़े हाउस में खड़े होकर भी वो बात कहते हैं जो हमारे और आपके दिल में हो. तो थैंक यू रज़ा रब्बानी.